السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ریئل ورلڈ ود قاسم۔ ناظرین، آج کل ہر زبان زد عام ہے کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے اور تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے عمران خان کے خلاف، اور شاید اگر آپ آج سے 3.5 سال پیچھے چلے جائیں اور عمران خان کا اسمبلی کے اندر پہلا خطاب اٹھا کر دیکھیں تو اس خطاب کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے میرے خلاف یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا اصل میں ملکی مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے مفادات جہاں اپنے مفادات ہیں وہاں آ کر جو ہے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ کل آپ اگر پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں، جب سے باریاں چلی آ رہی ہیں، نواز شریف بے نظیر، نواز شریف بے نظیر، اور پھر زرداری آ گیا اور پھر نواز شریف آ گیا، تو اس سلسلے کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے روڈوں اور سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے۔ آج جو ہے ان میں اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے دونوں پارٹیوں میں کہ ایک دوسرے کو گھروں میں دعوت دے کر کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور بڑے گلے لگایا جا رہا ہے ایک دوسرے کو۔ بہرحال ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ملیں، وہ بیٹھیں، وہ ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ دونوں اسپیشلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے دن جو ہے گنے جا چکے جیل جانے کے لیے، اور اس کا جو کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس کے بالکل یعنی کیس آخری مراحل میں ہے، اور اس کے جیل جانے کے 99.9% چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک نئی تحریک شروع کر دی، ایک نئی وہ لے کر آ رہے ہیں، لانگ مارچ لے کر آئے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے۔ اور تحریک عدم اعتماد میں نام کس کا پیش کیا اس کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے؟ میاں شہباز شریف کا۔ میاں شہباز شریف جو کہ اپنے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں، جس کی تنخواہ 25,000 ماہانہ، اور اس کے اکاؤنٹ سے نکلے 375 کروڑ، یعنی 3 ارب 75 کروڑ روپے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی میرے تو پیسہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے پتا ہے اس پیسے کا، یہ کہاں سے آیا۔ یہ سب جو ہتھ گنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ان کرپشنز کو چھپانے کے لیے، اور اداروں میں جو بیٹھے ہوئے کالی بھیڑیں ہیں، جو ان لوگوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں اور آج وہ درخت بن چکے ہیں، اور آج انہوں نے اس کے پھل کھانے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ کل ایک کیس کا فیصلہ آیا، فیصل وارڈا کو تاحیات نااہل کر دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے جو مراعات اس نے لی تھی وہ بھی واپس کرنے کا کہا گیا ہے۔ اسی چند دن پیچھے چلے جائیں تو ایک اسحاق ڈار کا فیصلہ آیا تھا، اس میں اس کو سینیٹر کی نشست پر بحال کیا گیا۔ بحال کرنے کے بعد اور جو بھی پچھلی مراعات تھیں جو اس کو نہیں دی تھی وہ بھی اس کو پرووائڈ کی جائیں۔ سیم فیصلہ الیکشن کمیشن کا، اور الیکشن کمیشن نے 2 فیصلے کیے۔ ایک ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے 3 سال سے، سینیٹر ہے وہ پاکستان کا، آج تک سینیٹ میں نہیں آیا، اس کو مراعات بھی دی جائیں، اس کو ٹوٹلی اس کی تنخواہیں بھی دی جائیں جو آج تک اس نے نہیں لی۔ تو یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جو اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ چکے ہیں، ہمارے
ہم اگر آج سے پچھلی نسل میں جائیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنے ارد گرد کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کو اتنی انفارمیشن نہیں تھی کہ سینٹ کیا ہے، سینیٹر کیا ہے، اور یہ چیزیں ان کو نہیں پتا. ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ووٹ دینا ہے، بس یہ ممبر بن گیا، بس اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج ہماری نسل ہے، اس کو کچھ پتہ لگا، ہم سے پچھلی نسل ہے، ہم سے آگے والی نسل جو آئے گی، اس کو ان سارے مطلب ان کے ہتھ گنڈوں کا پتہ ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے. بہرحال ایک طرف جو ہے چوروں کا ٹولہ ہے، ایک طرف جو ہے جن کے کیپٹن جناب نام نہاد عالم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور جھوٹ جو ہے وہ عالم کو زیب نہیں دیتا. دھوکہ عالم کو زیب کسی کو نہیں دیتا، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا یہ. لیکن اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ عالم کو 7 مرتبہ اور جاہل کو 1 مرتبہ سزا دی جائے گی. اگر کسی چیز کا علم ہے اور وہ جرم کرتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ سزا دی جائے گی. تو وہ تو عالم ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہا ہے، وہ عالم ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو اس کے پیچھے عالم کھڑے ہوئے ہیں ان کی عقل کہاں ہے کہ ایک بندہ آتا ہے گورنمنٹ میں آتا ہے تو اس کے اثاثے 10 روپے کے ہوتے ہیں، جب گورنمنٹ سے نکلتا ہے تو لاکھ کے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں ان کے ہاں عجیب ہی ایک درخت لگ جاتا ہے پیسوں کا، یہ توڑ کے جمع کرتے رہتے ہیں. بھئی ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب دے دو، ختم ہو گئی بات. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جو ہے وہ جواب دہ ہو سکتا ہے، تو یہ لوگ کہاں کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے؟ ان کے انصاف کے سامنے یہ کیا بیچتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو ان کے بارے میں پڑھیں اور ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں. وہ اپنے آپ کو اس کے لیے انصاف کے لیے کسی نے کسی بات کا الزام لگایا تو وہ خود کھڑے ہو کے مطلب جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے چادر کا حصہ میرا کرتا پورا نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میں نے اپنے باپ کو اپنے حصے کا دیا ہے تاکہ ہم میں سے ایک کا کرتا بن جائے. تو وہ تھے، اور یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. ہم لوگوں سے یہ زیادہ مطلب وہ دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن اسی دین کے علم کو کہاں یوز کیا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے حواریوں کو بچانے کے لیے، اس چوری سے بچانے کے لیے جو ہے یہ سارے ہتھ گنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. بہرحال آپ باشعور ہیں اور انشاءاللہ آپ حق کا ساتھ دیں گے اور ہمیشہ دیتے رہیں گے، کیونکہ آخرت میں جب ہم سے سوال ہو، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہر انسان اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جو اس سے ہو سکتا ہے تو وہ حق کا ساتھ دیں اور حق کو پہچانیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.